کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت اللہ کے راستے میں گزر جائے وہی کامیابی ہے، باقی تو سب بیکار ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس وقت جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت جو ہے جھولا ہی جھول رہی ہے۔ تو اس وقت تو ایسا ہم کہیں گے کیفیت ایسی ہے کہ جب اوپر جا رہی ہے تو نیچے بڑی مشکل سے آتی ہے نا، ورنہ مومن کو ایمان جھولا جھولتا تو کبھی بہت اوپر تو بہت نیچے۔ لیکن جس طرح صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طرح تو جو ہے ہمارے ایمان کی کیفیت، اب انسان کے اندر بہت ایک عادت ہے بھولنے کی عادت، ٹھیک ہے جی، ہم جلدی بھول جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ تو بہت زیادہ جلدی بھول جاتا ہے، اور کفار جو ہے اپنی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے۔ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ نے کرنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، یہ جو ہے ہمارے دین کے خلاف ہیں، مطلب ایک ترغیب چلتی رہتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا وقتی طور پہ جوش ہوا اور پھر وہی صورتحال۔ تو ان چیزوں سے مومن کبھی ترقی پہ نہیں جائے گا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اس کے دل میں سکون کی کوئی حلت نہیں رہتی، نہ سکون کی کوئی کیفیت رہتی ہے۔ وہ ہر وقت پریشان، بے چین، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے ہر وقت جو ہے، اور اس سے عبادتیں بڑی آسانی سے چھوٹتی ہے۔ ایک انسان جو ہے جب اپنا راستہ بھول جاتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ چاہے ذکر فکر کرنے والا ہو، بیعت کرنے والا ہو، تو شیطان اس کو ایک دھوکہ دیتا ہے کہ یار آج نہیں، انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ عمل کرنا ہے، سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس کو کل سے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ فلاں دن سے شروع کریں گے، فلاں دن سے شروع کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آتا، وہ دن کبھی نہیں آتا۔ ایک لڑکا تھا ہمارا، بہت اچھا دوست تھا بیچارہ، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پہلے کچھ مصائب تھے اس کے، کچھ پریشانی تھی، محبت کی شادی کرنی تھی، اور بڑے مسائل تھے اس میں۔ تو میں نے ایسے کہا کہ بھائی، مجھے بولا حضرت جی آپ بھی میرا مسئلہ حل کر دیں، اللہ سے دعا کریں، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ جو بولیں گے میں کروں گا۔ میں نے پکی بات ہے؟ بولا ہاں۔ تو میں نے کہا بھائی تم داڑھی رکھ لینا۔ بولا حضرت ڈن ہے، وعدہ ہے۔ شادی ہو گئی، اور جو ہے نا میں بولتا رہا بھائی داڑھی، ایسا ابھی رکھ لیں گے، ابھی رکھ لیں گے، ابھی رکھ لیں گے۔ اور 20 سال بعد جو ہے مجھ سے ملا، ابھی حال ہی میں آج کے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یار تمہارے بھویں سفید ہو گئی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مطلب بال سر کے سفید ہو گئے، ابھی تک تم نے جو وعدہ کیا تھا، بولا تو عمرہ کرنے جاؤں گا انشاءاللہ تو میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، جب تم دعوت میں جاتے ہو تو یہ بولتے دعوت سے آ کے اچھے کپڑے پہنوں گا، اس کی تیاری ہوتی ہے نا، آپ کے وہ لباس ہوں گے، وہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو لوگ ویلکم کریں گے، یعنی کہ اس گھر کے جانے کے تو آداب ہے نا، اس آداب کو اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کیسے بلائیں گے؟ لیکن یہ کیا شیطان کا دھوکہ ہے، آج نہیں کل کریں گے، آج نہیں کل کریں گے۔ اور اس وقت جو امت مسلمہ ایک دھوکے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ عرب والے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہودی نصارہ تمہارا دشمن ہے، تو دشمن ہے، اور جب اللہ کہتے تو بات ختم ہو گئی۔
تو وہ خواب خرگوش کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مسئلہ نہیں ہمیں تو کچھ کریں گے نہیں، ہمارے تو دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا ساتھ نہیں ہوگا. یہ ان کی غلطی ہے. یہ سب لپیٹے میں آئیں گے جتنے آج اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، یہ سب لپیٹے میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے انسان جب ایک اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، ایک انسان کو پیدل چلنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو تھوڑی دیر چلے گا کیا ہوگا، سانس پھولنے لگے، ارے بھائی پیدل نہیں چل سکتے. ایک انسان نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جہاد کیا ہے، اللہ کے لیے لڑنا کیا ہے، دین کے لیے مرنا کیا ہے، دین کے لیے قربانی کیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقت سب پہ آنے والا ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پہ نہیں آئے گا تو یہ غلط سوچ رہا ہے. یہ وقت سب پہ آئے گا. تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، اور موقع لگے صحیح راستہ ہو تو اللہ کے راستے میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نہیں تو کم از کم ہم، پہلے بھی میں نے بولا تھا، اب بھی بولتا ہوں، ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کریں. سب چیزیں ان کے کھانا پینا بند کر دیں. کوئی مر نہیں جائے گا بندہ اگر ان کے کولڈ ڈرنک یا ان کے مشروبات استعمال نہیں کرے گا. اجی بھائی کنٹینر نہیں خریدو. میں نے ایک ویڈیو دیکھا، کنٹینر خرید کے اس کو باہر ہیں، تو آپ نے ایک کنٹینر کا تو پیسہ اس کو دے ہی دیا، تو آپ خرید کے اگر زمین پہ گرا رہے ہو تو اس سے کوئی اس کو فائدہ نقصان تھوڑی ہے، اس کو تو فائدہ ہے، اس کا مال تو بک ہی رہا ہے نا. تو ابھی جو ہے آپ اس کو لینا بند کریں گے، استعمال کرنا بند کریں گے تو ابھی نہیں فرق پڑے گا. ابھی جو اسٹاک ہے وہ پڑا رہے گا. 6 مہینے کے بعد اس کا امپیکٹ پڑنا شروع ہو جائے گا ان کے کاروبار کے، ان کے حالات پہ. اور یہ اتنی بھوکی ننگی قوم ہے، پیسوں کے پیچھے مرنے والی قوم ہے. دنیا میں سب سے جو ہے نا غلیظ ترین قوم یہودی ہے، اور دنیا میں سب سے کنجوس ترین قوم یہودی ہے، جو پیسوں میں مرتی ہے. ایک پیسوں میں مرتی ہے، وہ قوم ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے جھوٹ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی معیشت تو ڈاؤن کرو، یہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی چیزوں کو آپ بائیکاٹ کرتے ہو، آپ استعمال نہیں کرتے، تو یہ بھی جہاد ہے. جہاد اصغر کہلائے گا لیکن جہاد ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اللہ سے اٹھ کے راتوں کو مانگو اور وہاں کے لوگوں کے لیے حفاظت کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے جی. اللہ سے کثرت سے دعا کرو. کچھ اذکار وظیفہ پڑھ کے ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، مسلمان امت کے لیے پڑھ کے اللہ سے دعا کرو. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے بالکل وہاں جائے گی، اور جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے یہی چیز آپ کو کام آئے گی. باقی جو ہے کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. ان ریلیوں سے، اپنی دکانیں چلانے سے، اپنے بلڈنگ کے پتھراؤ کرنے سے، اپنی معیشت کو نقصان پہنچانے سے، اپنا روڈ بلاک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. ریلیوں سے کو کوئی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو ڈر اس وقت ہے کہ جب جمعے کی نماز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، یہودی کو ڈر کب ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ جب جمعے کی نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں اتنے لوگ فجر کی نماز میں ہو، تب ان کے پاؤں کب کپانے لگیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جب کوئی محفل ہوتی ہے دین کی، جب دین کی محفل ہوتی ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، تب ان کے پیر ڈرنے کب کپانے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کہیں ابھی اعلان نہ ہو جائے، لوگ باہر نہ نکل جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کو کریں. باقی بھائی کسی فلیگ سے، کسی جھنڈے سے، کسی ریلی سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. باقی اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، اور خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے. کچھوا خرگوش واقعہ سنا ہے نا، تو وہ خواب خرگوش کا نیند میں سو رہا ہے. یہ وقت سب پہ آنا ہے. ابھی نہیں اٹھے تو پھر تیاری کر لو بھائی. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بات اتار دے. اور جو ہے دجال کا وقت آئے گا، یہ سب دجال کے پجاری ہیں. اس وقت جادو عروج پر ہے، دجالی جادو، قبالہ جادو لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیچارے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت دجال کا وجود اور دجال کی تیاری پوری ہے ان کی. اور باقاعدہ یہاں پر کچھ جگہیں پہ
قبالہ جادو سکھایا جا رہا ہے، عورت مرد سیکھ رہے ہیں، ایک آنکھ والے کو پوجا کر رہے ہیں، تو اور جتنا آنے والا وقت ہے وہ ٹف ہوگا بہت زیادہ. تو جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہی دجال سے ٹکرا سکے گا. اور دل کے اندر ایمان کیسا آئے گا؟ جب انسان ضرب لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین دل کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں. جب انسان ضرب لگاتا ہے نا تو دل کی کیفیت اللہ بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں نا بزرگان دین کہ آپ 1.25 دفعہ اللہ اللہ کرو تو ایک دفعہ دل اللہ کہتا ہے. اور سلسلے میں کیا ہے کہ ہر ایک ضرب میں دل اللہ کہتا ہے. تو جبھی تو جلدی تبدیلی آتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. کیوں بدلتی ہے؟ لوگوں کو بادشاہت کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کا ایسا کیا مزہ ہے جو جنگلوں میں بیٹھے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی دل کی کیفیت بنے گی، اور وہی لوگ جو ہے نا کفر کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. تو اسی کوشش ہے سب قریب آ جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں.